عرب کے وسیع صحرا میں ایک ایسی جگہ موجود ہے جو انسانی تاریخ کی شان و شوکت اور ایک خدائی انتباہ دونوں کی ایک بہت ہی طاقتور نشانی ہے۔ یہ کہانی ہے ہجرا کی، جسے مدائن صالح کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ تو آئیے ذرا اس میں گہرائی سے اترتے ہیں۔ دیکھیں، اس ایک جگہ کی دو بالکل الگ الگ پہچانیں ہیں۔ ایک طرف تو یہ وہ جگہ ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں خدا کا عذاب نازل ہوا تھا، اور دوسری طرف یہ ایک بہت ہی خوشحال اور ترقی یافتہ تجارتی مرکز تھا۔ تو پھر اصل کہانی کیا ہے؟ اچھا، اس جگہ کے دو نام ہیں۔ ایک ہے حجرہ، یہ وہ نام ہے جو تاریخ دان اور ماہرین آثار قدیمہ استعمال کرتے ہیں، اور دوسرا نام ہے مدائن صالح، یعنی صالح کے شہر، اور یہ نام اس جگہ سے جڑی گہری مذہبی روایت کو ظاہر کرتا ہے۔ یہاں کی خشک آب و ہوا اور صدیوں کی ویرانی کی وجہ سے یہ یادگاریں حیرت انگیز طور پر محفوظ ہیں۔ ایسا لگتا ہے جیسے یہاں وقت تھم سا گیا ہو، اور یہ ہمیں ایک قدیم طرز زندگی کی بالکل جیتی جاگتی تصویر دکھاتا ہے۔ تو سب سے پہلے اس جگہ کی وہ کہانی دیکھتے ہیں جو مذہبی طور پر بہت اہم ہے۔ ایک ایسی کہانی جو قرآن پاک سے ہم تک پہنچی ہے اور لاکھوں لوگوں کے لیے ایک گہرا سبق رکھتی ہے۔ قرآن کے مطابق یہ قوم سمود کا علاقہ تھا، جو بہت ہی ماہر انجینئر تھے۔ یعنی یہ آیت بتاتی ہے کہ وہ کتنے زبردست کاریگر تھے۔ وہ صرف گھر نہیں بناتے تھے، بلکہ پہاڑوں کو تراش کر اپنی رہائش گاہیں تیار کرتے تھے۔ یہ واقعات کی ایک ڈرامائی ترتیب ہے۔ پہلے ایک ناممکن معجزے کا مطالبہ کیا گیا، پھر جب وہ پورا ہو گیا تو اس کی کھلی نافرمانی کی گئی۔ اسلامی روایت کے مطابق اسی نافرمانی کی وجہ سے اس شہر پر خدا کا عذاب آیا اور یہ ہمیشہ کے لیے ویران ہو گیا۔ اور اسی وارننگ کی وجہ سے یہ جگہ صدیوں تک ایک ایسی جگہ کے طور پر مشہور رہی جہاں جانا منع تھا، یا جہاں جانے سے لوگ ڈرتے تھے، اور اسی وجہ سے لوگ یہاں آنے سے گریز کرتے رہے۔ اب کہانی کا دوسرا رخ دیکھتے ہیں، یعنی اس مذہبی داستان سے ہٹ کر ان ٹھوس شواہد کو دیکھتے ہیں جو ماہرین آثار قدیمہ کو ملے ہیں۔ یہ ایک بالکل ہی الگ کہانی سناتے ہیں۔ تاریخی شواہد کے مطابق ہجرا کو اصل میں نباتینی نے بسایا تھا۔ یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے اوڈن میں پیٹرا کا شاندار شہر بنایا تھا۔ یہ لوگ قدیم دور میں تجارت کے بادشاہ تھے اور ان کی دولت کا بڑا انحصار قیمتی مسالوں کی ٹریڈ پر تھا۔ تو اہم بات یہ ہے کہ آثار قدیمہ کے مطابق حجرہ کوئی ویران یا منحوس جگہ نہیں تھی، بلکہ ایک بہت ہی ہلچل والا امیر شہر تھا۔ یہ نباتینی سلطنت کا جنوبی دارالحکومت تھا، جو تجارت اور زراعت کا ایک بڑا مرکز تھا۔ اور اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ نباتین کتنے زبردست کاریگر تھے۔ 111 سے زیادہ بڑے بڑے مقبرے، اور ہر ایک کو سیدھا چٹان سے تراشا گیا ہے۔ یہ ان کی دولت اور طاقت کا کھلا ثبوت ہیں۔ یہ صرف قبریں نہیں ہیں، بلکہ فن تعمیر کے شاہکار ہیں۔ تو اب ہمارے سامنے دو کہانیاں ہیں، ایک خدائی عذاب کی اور دوسری ایک عظیم سلطنت کی۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ دونوں کہانیاں سچ ہو سکتی ہیں ایک ہی جگہ کے بارے میں؟ یہاں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اور وہ ہے وقت کا فرق۔ قرآن جس قوم سمود کی بات کرتا ہے وہ ہزاروں سال پہلے کی بات ہے، جبکہ نباتینی مقبرے جو ہمیں وہاں ملتے ہیں وہ پہلی صدی عیسوی کے ہیں۔ یہ تو ایک واضح تضاد نظر آتا ہے۔ تو اگر ہم دونوں کہانیوں کو آمنے سامنے رکھیں تو تصویر کچھ یوں بنتی ہے۔ ایک طرف قوم سمود، جن کا ذکر قرآن میں ہے اور جن کا زوال خدائی عذاب سے ہوا۔ دوسری طرف نباتین، جن کے بارے میں ہمیں آثار قدیمہ سے پتہ چلتا ہے اور جن کا زوال تجارتی راستوں کی تبدیلی کی وجہ سے ہوا۔ تو پھر اس تضاد کو کیسے سمجھا جائے؟ ایک نظریہ یہ ہے کہ سمود صرف ایک قوم کا نام نہیں تھا، بلکہ شاید یہ پورے علاقے کا نام تھا۔ اس طرح یہ ہو سکتا ہے کہ ہزاروں سال پہلے یہاں قوم سمود آباد ہو، اور پھر صدیوں بعد نباتین کے اسی جگہ پر اپنا شہر ہجرا بنایا، لیکن پرانا نام بھی کسی نہ کسی طرح چلتا رہا۔ صدیوں تک گمنام اور ویران رہنے کے بعد آج ہجرا ایک بالکل نئے دور میں داخل ہو چکا ہے۔ آج اس جگہ کو صرف ایک پرانی کہانی والی جگہ نہیں مانا جاتا، بلکہ انسانی تاریخ کے ایک انمول خزانے کے طور پر محفوظ کیا جا رہا ہے۔ یہ تبدیلی نہ صرف اس کی عالمی اہمیت کو ظاہر کرتی ہے، بلکہ سعودی عرب میں ثقافتی ورثے اور سیاحت کے ایک نئے باب کا آغاز بھی کرتی ہے۔ اور آخر میں یہی سوال رہ جاتا ہے۔ حجرہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ایک ہی جگہ کی کئی پرتیں ہو سکتی ہیں، تاریخ کی، عقیدے کی اور یادوں کی۔ شاید اس جگہ کی اصل خوبصورتی ان دونوں داستانوں کو ایک ساتھ ملا کر سمجھنے میں ہی ہے۔